بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کوکنگ کچن۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کوکنگ کچن میں بن رہا ہے بہت ہی زبردست 10 منٹ ڈیزرٹ، جو کہ بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتا ہے۔ آپ دعوتوں میں بنائیں، چاہے کسی پارٹیز میں ٹرائی کریں، بہت ہی آئیڈیل ریسیپی ہے اور بہت ہی کوئک بن کے یہ تیار ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ پریزنٹیشن بھی اس کی کمال کی ہے، تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور بیل آئیکن لازمی ہی دبا دیں، جس سے ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی۔ ویڈیوز اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں بنانا۔ تو ہم اسے 1/2 لیٹر ملک سے بنائیں گے، تو بہت ہی کم انگریڈینٹس اس میں یوز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک دیگچی کے اندر 1/2 لیٹر جو ہے ملک لیا ہے۔ یہ بوائل ہوا دودھ ہے اور روم ٹیمپریچر پر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دودھ کو اس کے اندر دیگچی میں ڈال دیں گے، ساتھ ہی اس کے اندر 1/4 ٹی اسپون کے قریب چینی ایڈ کر دیں گے۔ ساتھ ہی ہم یہاں پہ 1/2 ٹی اسپون الائچی کا پاؤڈر ایڈ کر دیں گے، اور یہ میں نے کٹے ہوئے بادام لیے، اس میں سے تقریباً 1/2 جو ہے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ ساتھ ہی میں نے یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون جو ہے ملک پاؤڈر لیا ہے، یہ بھی ڈال دوں گی۔ تو فلیم کو ہم نے میڈیم آن کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے اچھے سے مکس کرتے رہیں گے جب تک یہ بوائلنگ پوائنٹ پر نہ آ جائے۔ تو یہ دیکھیں، اب یہ اس میں جو ہے بوائل آنا شروع ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر کسٹرڈ میں نے لیا تھا 1 ٹیبل اسپون، یہاں پہ ونیلا کسٹرڈ میں نے لیا ہے، تو اس کے اندر میں 1/4 ٹی اسپون کے قریب ملک ایڈ کروں گی۔ یہ جو ہے ٹھنڈا روم ٹیمپریچر پر دودھ ہے، اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے، اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر دودھ میں شامل کریں گے اور دودھ کو مستقل ہم چلاتے رہیں گے۔ تو یہ مکس کر لیا اچھے سے میں نے، ابھی دودھ میں شامل کر دیا اور دودھ کو میں اچھے سے مکس کروں گی اس طرح سے۔ تو اس کو اب اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ پڑے اور یہ گاڑھا ہو جائے، اتنی دیر ہمیں اس کو چلانا ہے۔ تو یہ گاڑھا ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر یلو فوڈ کلر شامل کریں گے 1/2 ٹی اسپون۔ آپ اگر چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بہت ہی خوبصورت آپ کے جو ہے ڈیزرٹ کا جو ہے کلر آئے گا۔ تو یہاں پہ میں نے یلو فوڈ کلر ڈالا ہے، کلر بہت ہی خوبصورت ہمارا آ چکا ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے ہلکے سے مکس کر لیں گے، تو دیکھیں یہ بہت ہی زبردست طریقے سے گاڑھا ہو گیا۔ ابھی اتنا ہی گاڑھا رکھنا ہے، فلیم کو آف کر دیں گے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے پہ مزید گاڑھا ہوگا۔ فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے۔ اب میں اس کے اندر کیوڑا ایسنس شامل کروں گی 1 ڈراپ کے قریب۔ تو کیوڑا ایسنس شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو جو ہے چلانے کے بعد چھوڑ دیں گے کاؤنٹر پہ ہی تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے بریڈ کٹنگ کرنے پہ۔ تو یہ رکھے رکھے ویسے ہی گاڑھا ہو جائے گا مزید، اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ ربڑی ہماری تیار ہو چکی ہے، اس کو ہم نے روم ٹیمپریچر پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں بریڈ کی طرف۔ تو بریڈ یہاں پہ میں نے 4 عدد لیے ہیں، ساتھ میں نے لیا ہے یہاں پہ دودھ کی ملائی ہے 1 ٹیبل اسپون اور کھووا ہے 1 ٹیبل اسپون۔ تو اب ہم کیا کریں گے، پہلے جو ہے اس ملائی کے اندر یہ جو ہے کھووا ہم نے جو لیا تھا یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تو یہاں پہ ہمارے جو ہے بریڈ کے اندر لگانے کے لیے جو ہے ہمارا جو ہے بیٹر تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم بریڈ کی کٹنگ کر لیتے ہیں۔ تو کٹنگ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ اسٹار کٹر کا استعمال کیا ہے۔ ایک بریڈ سے میں تقریباً 4 جو ہے شیپ تیار کروں گی۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں اسٹار شیپ میں جو ہے بریڈ کو کٹنگ کر لوں گی۔ تو تمام بریڈس ہم نے کٹنگ کر کے رکھ لی ہے۔ اب ہم اس کے اندر جو ہے ملائی لگائیں گے جو ہم نے تیار کی تھی، ملائی اور کھووا جو ہم نے مکس کرا تھا، یہ ہم اس کے اندر لگائیں گے اور اس کو دوسرے والی بریڈ سے ہم کور کر دیں گے۔ تو اس طرح سے ہم نے لگا لیا ہے اور اب دوسرے والی بریڈ سے ہم کور کر دیں گے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے ہم تمام بریڈس کو جو ہے لگا کے اس کو جو ہے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں ایک بریڈ ہم نے تیار کر لی ہے۔ اسی طرح ہم تمام بریڈ جو ہے اسی طرح ایک بریڈ میں ہم ملائی کا جو ہے بیٹر لگائیں گے، اس کے بعد دوسری والی بریڈ سے ہم اس کو کور کر دیں گے۔ تو تمام بریڈ کو ہم اس طرح سے تیار کر کے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں میں نے تمام جو ہے بریڈس تیار کر کے رکھ لی ہیں پلیٹ میں۔ اب ہم اس کو جو ہے سرو کرنے کا ٹائم ہے۔ تو یہاں پہ سرو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم بریڈس جو ہم نے تیار کی تھیں یہ بال کے اندر اس طرح سے سجا دیں گے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے پھیلا کے رکھ لیا ہے۔ اب ہم اس کے بعد جو ہم نے ربڑی تیار کی تھی ٹھنڈی ہو چکی ہے، اب اس میں شامل کر لیں گے۔ تو اس طرح سے ہم چمچ کی مدد سے اٹھا کے ہر بریڈ کے اوپر ڈالیں گے تاکہ اچھے سے یہ جو ہے اس کو ابزارب کر لے۔
تو بہت ہی جلدی بن جانے والا یہ میٹھا ہے، بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے. بہت ہی کوئک ریسیپی ہے کہ اگر آپ کے گھر اچانک مہمان آ جائیں تو آپ بہت جلدی سے بنا کر پیش کر سکتے ہیں. تو بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے، یہ ضرور ٹرائی کریں. تو اس طرح سے ہم نے تمام جو ربڑی بریڈس کے اوپر پھیلا دی ہے. اب ہم لاسٹ میں جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں گے. تو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ جو ہے کٹے ہوئے جو بادام لیے ہیں. یہاں پہ آپ پستہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو میرے پاس بادام تھے تو میں نے اس طرح سے کٹے ہوئے بادام کو تمام بریڈس پہ اس طرح سے سجا دیا ہے. تو بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار ہمارا بریڈ ملائی ڈیزرٹ بن کے ریڈی ہو چکا ہے. تو بس آپ اس کو جو ہے فریج میں رکھ دیں گے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے. 2 گھنٹے کے بعد ہم اسے جو ہے بالکل چل جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اسے جو ہے سرو کریں گے. تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیلیشیس ہمارا بریڈ ملائی ڈیزرٹ ریڈی ہے. تو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور بیل آئیکن لازمی ہی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی. ویڈیوز اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ.